بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا اردو میں خوش آمدید. امید آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. اسٹوڈنٹس آج ایک جو نا بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نظم. ٹھیک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ نظم ہے اور اس نظم سے پیپر میں یقیناً سوالات آتے ہیں. تو ہم موضوع کو شروع کرنے سے پہلے چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کامنٹ سیکشن میں آپ نے ان سوالات کے جوابات مجھے بھیجنے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے نظم کے لفظی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے, نظم کے لفظی معنی آپ نے بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں. اور دوسرا آج کا ہمارا سوال ہے اپنے پسندیدہ نظم کا نام بتائیں. یعنی جو نظم آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے اس نظم کا نام بتانا ہے. جلدی سے مختصر تعارف جناب علامہ محمد اقبال کے بارے میں مختصر سا تعارف کر دوں, اس کے بعد ہم نظم کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے, علامہ محمد اقبال 1877 کو پیدا ہوئے, 1938 کو انتقال کر گئے. اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں, مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق ہیں. علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد آپ کے والد کا نام تھا. اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا. اس کے بعد اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے بار ایڈ کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آتے ہیں اور یہاں پر وکالت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں. اقبال کو اس سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اقبال, علامہ محمد اقبال کی. انہوں نے سب سے پہلے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا. کیوں پیش کیا تھا نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ہندوستان میں مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں کے نرغے میں تھے. ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کسی بھی میدان میں ترقی کریں. مسلمانوں کو ہر لحاظ سے اذیت پہنچایا جا رہا تھا. لہٰذا اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک مسلمان ایک الگ ملک حاصل نہیں کریں گے وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتے. لہٰذا انہوں نے 1930 میں باقاعدہ طور پر نظریہ پاکستان انہوں نے پیش کر دیا اور 1930 میں باقاعدہ پاکستان کے لیے ایک الگ ملک کے لیے جہاں مسلمان اپنی آزادی سے زندگی گزار سکیں مطالبہ اقبال نے کر دیا. اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کو اپنی زندگی میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ لیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو مہلت نہ دی اور 1938 میں اقبال اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور شاہی مسجد کے قریب آپ کو دفن کیا گیا. لیکن اقبال کی یہ خواہش ان کے انتقال کے 9 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھر آیا, جہاں نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کی دوسری قومیں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور یہاں بسنے والے تمام لوگوں کو اپنے مکمل طور پر آزادی ہے. اب اگر ہم اقبال کی شاعری کی بات کر لیں تو اقبال نے 2 زبانوں میں شاعری کی ہے, ایک فارسی زبان اور دوسری اردو. ٹھیک ہے, ابتدائی طور پر اقبال نے فارسی زبان میں شاعری کی اور بعد میں اقبال نے زیادہ تر اپنی شاعری فارسی زبان میں بھی کی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اقبال کے دائرہ فکر کی بات کر لیں تو اقبال نے کی شاعری میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عشق و عاشقی کے بارے میں شاعری کرتے ہیں, لیکن اقبال نے اس چیز کو ترک کر کے زندگی کو مقصدیت کی طرف لے کر گیا اور اپنی شاعری میں مقصدیت کو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا تھا. ان کی شاعری کی اگر ہم بات کر لیں تو مشاہدہ کائنات, ٹھیک ہے, کائنات کا مشاہدہ ملتا ہے اور ان کا مطالعہ بھی بہت زیادہ وسیع تھا, جس میں وہ اپنے مختلف قسم کے دنیائی حقیقت کے بارے میں, خودی کے بارے میں اقبال اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کو اپنے آپ کو کیسے پہچاننا چاہیے اس کے بارے میں بھی اقبال نے ہمیں بتایا کہ انسان اپنے آپ کو کیسے پہچان لے سکتے ہیں. اقبال کی شاعری کی بات کریں تو اقبال کو اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی. لہٰذا انہوں نے اپنی شاعری میں ان سے چاہت اور عقیدت کا اظہار بھی جا بجا اقبال کی شاعری میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اقبال کی شاعری کی خصوصیت میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اقبال نے اپنی شاعری میں زندگی, کائنات, خدا و ابلیس, خرد, تصوف, قومیت اور مرد مومن وغیرہ کی خصوصیات کو اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا تھا. یہ اقبال کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. ادب کا یہ ستارہ آخرکار 1938 کو انتقال کر گئے اور بادشاہی مسجد کے آس پاس انہیں دفن کیا گیا.
قیام پاکستان اور نظریہ پاکستان میں اقبال نے اہم ترین کردار ادا کیا اور 1930 میں سب سے پہلے نظریہ پاکستان کا پیش کرنے والا علامہ محمد اقبال ہی تھے۔ اب اگر ہم ان کے کتابوں کی بات کر لیں تو ان کی شاعری کی کتابیں ہیں بانگ درا، ٹھیک ہے، بانگ درا ان کی شاعری کی کتابیں جس میں اردو اشعار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بال جبریل ہیں، اس میں بھی اردو کے اقبال کے اردو شاعری اس کتابیں موجود ہیں۔ ضرب کلیم ہے، یہ بھی اقبال کی کتاب ہے۔ ارمغان حجاز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اقبال کی فارسی شعری مجموعوں کی بات کر لیں تو پیام مشرق ہے، جاوید نامہ ہے، زبور عجم ہے، رموز بے خودی ہیں اور اسرار خودی، یہ اقبال کی فارسی مجموعے ہیں جن میں اقبال کی فارسی شاعری کو ان تمام کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال کی فارسی کتابیں کون کون سی ہیں؟ پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہے۔ اب آتے ہیں نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اقبال کی نظم ہے بہت ہی مشہور فاطمہ بنت عبداللہ۔ نظم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تاریخی پس منظر کے بارے میں بتا دوں کہ کیوں اقبال نے اس نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ اس نظم کا نام رکھا۔ فاطمہ ایک حقیقی کردار ہے جو کہ 1998 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، کہاں پر؟ عرب کے کسی صحرا میں، ٹھیک ہے، اور 1912 میں فاطمہ شہید ہو گئی تھی۔ 14 سالہ معصوم عرب لڑکی تھی جو 1912 میں اطالوی ترک جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی، اور ان کا ذکر علامہ محمد اقبال نے اپنے مجموعہ کلام بانگ درا کے نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں کیا۔ یہ نظم اقبال کی کون سے مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ بانگ درا میں، ٹھیک ہے۔ اقبال نے اس نظم کے ذریعے دراصل اقبال نے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ سے جگانے کے لیے اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نظم میں مسلمانوں کو دوبارہ سے یکجا ہونے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایک پیج پر کھڑے ہونے کی بات اقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں بند شعر نمبر 1 ہے، فاطمہ تو ابروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ اس میں کون کون سے۔ آبرو، ٹھیک ہے، آبرو کیسے کہتے ہیں؟ عزت کو کہتے ہیں۔ امت مرحوم کے معنی کیا ہے؟ وہ امت جس پر رحم کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ امت مرحوم کے معنی کیا ہے؟ وہ امت جس پر رحم کی گئی ہو۔ اچھا، سب سے پہلے جب آپ شعر کی تشریح کریں تو ہمیں 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد مختصر تعارف ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم حل لغت لکھتے ہیں، اس کے بعد مفہوم لکھتے ہیں اور اس کے بعد تشریح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس شعر کا سب سے پہلے حل لغت میں نے آپ کو بتا دیا، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ یعنی شاعر جو شعر میں جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ امت مسلمہ کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے، آپ نے اپنی جان کی قربانی دے کر مسلم امہ کے وقار میں اضافہ کیا، آپ ایک پاک دامن بچی ہے اور فاطمہ آپ کے وجود کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مختصر مفہوم۔ اب اگر ہم اس کی تشریح کی بات کر لیں تو علامہ محمد اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سختی کا دور تھا، مسلمان جذبہ حریت بھول چکے تھے، اس وقت وہ انگریزوں کے غلام تھے اور اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر چکے تھے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ان میں جذبہ حریت کو دوبارہ سے بیدار کیا جائے۔ اس سلسلے میں اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور ان کی یہ نظم اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، جو لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں فاطمہ نامی ایک معصوم بچی جن کا تعلق عرب سے ان کا تعلق تھا، میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ لہٰذا اقبال نے اس بچی سے مخاطب ہو کر اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے، آپ نے جام شہادت نوش کر کے امت مسلمہ کی لاج رکھ لی،
ہمیں فخر ہے کہ ہم میں فاطمہ جیسی پاک دامن اور جو نا معصوم بچیاں موجود ہیں جن کا جذبہ جہاد قابل رشک ہے. ٹھیک ہے، یعنی فاطمہ نے اپنی قربانیاں دے کے جو نا مسلمانوں کو جگانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. فاطمہ چونکہ ایک لڑکی تھی، لیکن ایک لڑکی ہونے کے باوجود بھی جو نا میدان جنگ میں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو دوبارہ سے بلند کر دیا. ٹھیک ہے، اس مختصر تشریح. بند نمبر 2 دیکھ لیجئے، شعر ہے: یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں. سعادت خوش نصیبی کو کہتے ہیں حور صحرائی. ٹھیک ہے، صحرا کی شہزادی کو کہتے ہیں حور صحرائی. غازیان، غازی کیسے کہتے ہیں؟ غازی کے معنی ہے میدان عمل میں اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑنے والے مجاہد یا سپاہی. سکائی کے معنی ہے پانی پلانا. ٹھیک ہے، اس شعر کا مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں. مختصر مفہوم کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کہ صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی، یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی قسمت میں لکھ دی تھی کہ آپ دین کی خاطر جہاد کرنے والوں کو پانی پلائے. نہ صرف پانی پلایا اور اس میں آپ اپنی جان بھی جنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کر دیں. یہ مختصر سا مفہوم ہے. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ، آپ ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو مجاہدین کے لیے پانی پلانے کی ذمہ داری جنت سونپ دی. کسی کو پانی پلانا ویسے ہی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو جنت اس کے بڑے ثواب ہیں. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں انسان کو عطا کرتا ہے. پھر ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں، ان کو پانی پلانا تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. ٹھیک ہے، تو اقبال فاطمہ سے جناب مخاطب اور کہہ رہے ہیں کہ آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اور نہ صرف فاطمہ نے جنگ میں پانی پلائی، بلکہ مسلمانوں کو جگانے کے اعتبار سے بھی فاطمہ کا کردار اہم ترین ہے. ٹھیک ہے، اگلا دیکھ لیں، شعر دیکھ لیں: یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، یہ جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی اللہ کے راستے میں جان دینا اور اللہ کے راستے میں لڑنا. بے تیغ و سپر، بغیر تیر اور ڈال کے، یعنی جنگ پرانے زمانے میں جب ہتھیار وغیرہ نہیں ہوا کرتے تو تیروں سے جنگ کرتے تھے، لہٰذا ان کو روکنے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا کرتے تھے، اسے ڈال کہتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی بغیر تیر اور ڈال کے. شوق شہادت یعنی اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ. جسارت کے معنی ہے دلیری اور بے باکی. جسارت کے معنی کیا ہے؟ دلیری اور بے باکی. مفہوم دیکھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر تلوار اور ڈال کے جہاد کیا. کس طرح سے؟ یہی فاطمہ کی طرف سے بہت بڑے جہاد ہے کہ انہوں نے ایک لڑکی ہونے کے باوجود انہوں نے میدان عمل میں آئے اور مجاہدین کو پانی پلایا. آپ کا شہید ہونے کا شوق کتنا جرأت پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ فاطمہ نے اپنی جان دی تھی. اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر وہ جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے تھے اور مسلمان لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کے حوصلے پست تھے. تشریح دیکھ لیتے ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ نے عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا. شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تو تلوار موجود تھی، نہ کہ دشمن پر آپ نے وار کر سکے، اور نہ ہی دشمن کا وار روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈال آپ کے پاس موجود تھی، لیکن اے فاطمہ، اس کے باوجود آپ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی اور ان کی پیاس بجھاتی تھی. آپ کا شوق شہادت کتنا جرأت پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فاطمہ نے ہی مسلمانوں کے شوق شہادت میں اضافہ کیا تھا. آپ کو دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھر آتا ہے. اے فاطمہ، آپ کے جذبات کو دیکھ کر دوسروں کو بھی میدان جنگ میں آنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ کی شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے. تو نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے نہ تو کسی تلوار کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی ڈال کی، بلکہ
انسان کو صرف جذبہ ایمانی سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جنہیں اس سلسلے میں ایک اقبال کا شعر بھی ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی انسان کا اگر ایمان مضبوط ہو تو اس کے لیے نہ تو تیروں کی ضرورت ہوتی ہے نہ ڈال کی. وہ تو جب اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں بغیر خوف کے میدان عمل میں کود پڑتا ہے. اگلا شعر ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. مشکل الفاظ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. گلستان کے معنی باغ ہیں، ٹھیک ہے. خاکستر کے معنی راکھ ہیں، اور چنگاری کسے کہتے ہیں؟ شعلے یا آگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چنگاری کے معنی کیا ہے؟ شعلے یا آگ. مفہوم دیکھ لیجئے. اقبال کہتے ہیں کہ ایسی کلی بھی اس اجڑے ہوئے باغ میں موجود تھی، اے اللہ ایسا شرارہ بھی اپنے راکھ میں دبا ہوا تھا. یعنی فاطمہ کی صورت میں ایک راکھ فاطمہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے فاطمہ کی صورت میں ایک ایسی قوت پوشیدہ تھی جس نے مسلمانوں کو دوبارہ سے بیدار کیا. تشریح دیکھ لیتے ہیں. علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اس شعر میں کہتا ہے، تو یہ سمجھا تھا کہ اقبال مسلمان قوم مکمل پر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو چکی ہے. جس طرح خزاں ہرے بھرے باغ کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، بالکل اسی طرح امت مسلمان کا باغ خزاں رسیدہ ہو چکا ہے. اب یہاں خوش رنگ پھولوں کی بجائے نوکدار خار ہی اگتے ہیں. لیکن اقبال، آپ کو کیا پتا کہ اس اجڑے ہوئے گلستان میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں. جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس راکھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ اچانک کوئی چنگاری بڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے. وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے. اسی طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں ایک کلی کی مانند ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں ہے. اسی میں نئے پودے جنم لے سکتے ہیں اور اس میں پھر سے بہار آ سکتی. شعر نمبر 5 دیکھ لیجئے. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. مشکل الفاظ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. صحرا کے معنی کیا ہے؟ ریگستان یا غیر آباد. آہو کسے کہتے ہیں؟ ہرن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آہو کے معنی ہرن ہے. ٹھیک ہے. اور خوابیدہ کے معنی بے حرکت یعنی بے حرکت کو کہتے ہیں. پوشیدہ کے معنی ہے چھپا ہوا. پوشیدہ کے معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا. اقبال اس نظم میں اس کا مختصر مفہوم یہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ریگستان میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں اور برسے ہوئے بادل میں بھی کئی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں. تشریح دیکھ لیجئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمہاری قربانی نے ہمارے اندر امید کا دیا روشن کر دیا ہے. ہمیں خوش آئند مستقبل کی جھلک نظر آ رہی ہے. ہم تو مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے. اے فاطمہ، آپ نے ایک نئی زندگی کی راہ ہمیں دکھا دی ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ابھی ہمارے اس ریگستان میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں. ہرن اصل میں نخلستان میں رہتے ہیں، صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتے. یہاں اقبال کی مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ عمل رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں. آسمان پر بادل گرے ہوئے ہوں تو اس میں بجلی لہریں لیتی ہے، لیکن جب موسلادھار بارش ہو جائے اور بادل چھٹ جائیں تو بجلی نہیں کڑکتی. بالکل اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کر کے اپنا اقتدار کھو چکے ہیں، ان کا بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی اس برسے ہوئے بادلوں میں فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں پوشیدہ ہیں جو گم کردہ مسافر کے لیے مشعل راہ ہے. اور مسلمانوں میں وہ صلاحیت اب بھی موجود ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے دشمنوں کو شکست دیں. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق اور مسلمانوں کے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگلا شعر ہے. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے. مشکل الفاظ دیکھ لیں. نالے ماتم یعنی فریاد کرنے کو کہتے ہیں. نغمہ عشرت کے معنی ہے نشاط یا آرام کو کہتے ہیں. شبنم افشاں غمگین ہونا. ٹھیک ہے. شبنم افشاں کے معنی کیا ہے؟ غمگین ہونا. مفہوم دیکھ لیجئے. اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ، آپ کے دکھ میں ہماری آنکھ سے یہ آنسو بہ رہے ہیں،
لیکن ہماری اس آہ و بکا میں خوشی کے نغمے بھی شامل ہیں. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ کے شہید ہونے کا غم ہمیں ہے، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خوشی بھی ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دوبارہ سے زندہ اور آباد کرنے میں آپ نے جو نا اہم ترین کردار ادا کر دیا. تشریح دیکھ لیتے ہیں. اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کی شہادت پر ہمیں گہرے دکھ اور رنج ہیں، اور آپ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان جو نا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. آپ کی اس شہادت پر اگرچہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو ایک معصوم لڑکی کی شہادت پر خود بخود آنکھوں سے ابل آتے ہیں، لیکن اس دکھ کے پیچھے ایک خوشی بھی ہے کہ آپ نے اپنی جان دے کر قوم کو جو نا ایک نئی زندگی بخشی، اپنے وطن کے نوجوانوں کو ایک جو نا نئی راہ دکھا دی کہ اگر وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی جو نا قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اے فاطمہ، آپ کی شہادت نے جو نا مسلمان نوجوانوں کے دل میں جذبہ جہاد کو دوبارہ سے جو نا پیدا کر دیا ہے. ان کے اندر آزادی حاصل کر کے جذبات جو دم توڑ چکے تھے وہ دوبارہ سے بیدار ہو رہے ہیں. آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہ آزادی حاصل ضرور کر لیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو یہ سکھا دیا ہے کہ قوموں کی آزادی اور قوموں کے حقوق کس طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگلا شعر ہے: رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. جنا رقص کے معنی کیا ہے؟ موسیقی. ٹھیک ہے. لبریز کے معنی ہے بھرا ہوا. نشاط کے معنی خوشی ہے، اور انگیز خوشی کو بڑھانے والا. انگیز کے معنی خوشی کو بڑھانے والا. سوز کے معنی ہے درد. ٹھیک ہے. سوز کے معنی کیا ہے؟ درد. اب دیکھ لیتے ہیں مفہوم. اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کے قبر کے مٹی کے ذرے جب اڑتے ہیں تو یہ منظر کتنا پیارا لگتا ہے کہ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کی حرارت سے بھرا ہوا ہے. یعنی فاطمہ کی قبر سے جب مٹی اڑتی ہے تو وہ مٹی بھی مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے نا حرارت دینے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تشریح دے لیجئے. شاعر فرماتے ہیں اقبال فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ فاطمہ، آپ کی شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے. آپ کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں گے. جب تیری قبر سے مٹی اٹھتی ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ ہم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے. اے فاطمہ، آپ کی شہادت سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں. آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو آنے والی نسلیں اس قربانی کے ثمرات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گی، اور فاطمہ اس ثمرات کو جو نا اپنی قوم تک پہنچانے میں آپ کا کردار کبھی جو نا نہیں بلا سکتے. ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. مشکل الفاظ دیکھ لیں. ہنگامہ کہتے ہیں معرکہ، تربت کے معنی ہے قبر کی مٹی، آغوش گود کو کہتے ہیں، اور خاموش کے معنی ہے چھپا ہوا. ٹھیک ہے. خاموش کے معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا. حل لغت میں نے آپ کو بتا دی. اب دیکھتے ہیں مفہوم کیا ہے. اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ، آپ کی خاموش قبر میں ایک ہنگامہ سا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی قبر میں ایک ایسی گود ہے. یعنی فاطمہ سے مخاطب ہو کر اقبال کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ، آپ کی ایسی گود ہے جس میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے. یعنی فاطمہ بنت عبداللہ کی جنگ کو کہ اقبال مخاطب ہو کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قبر تو مسلمانوں کے لیے گود کی مانند ہے جہاں ایک نئی قوم پرورش. تشریح دیکھ لیجئے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ فاطمہ علامہ محمد اقبال فاطمہ بن عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فاطمہ، تو نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی. آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان دے دی، اپنا فرض پورا کر دیا. اب تو اپنی قبر میں آرام سے سوئی ہوئی ہے. بظاہر اے فاطمہ، آپ کی قبر چپ چاپ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے. زندگی میں تیرا عمل اور اب تمہاری روح ہماری رہنما بن کر ہمیں آزادی کا سبق دے رہی ہے. آپ کی ہستی مسلمان قوم کو نئے ولولوں سے متعارف کروا رہی ہے. یہ تھا مختصر تشریح. آخری شعر دیکھ لیجئے. تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور. تازہ انجم کا
فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ مشکل الفاظ کیا ہے؟ انجم ستارے کو کہتے ہیں موج، یعنی کس کو کہتے ہیں؟ موج کس کو کہتے ہیں؟ یعنی لہروں کو کہتے ہیں۔ اور ظہور کے معنی کیا ہے؟ نمودار ہونا۔ ظہور ہونا کس کو کہتے ہیں؟ نمودار ہونا۔ دیدہ انسان کے معنی ہے انسانی آنکھ۔ دیدہ انسان کے معنی کیا ہے؟ انسانی آنکھ۔ اب مفہوم دیکھ لیجئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آسمان کی وسعتوں سے نئے ستارے ظاہر ہو رہے ہیں جن کی روشنی انسانی آنکھ کے لیے اجنبی ہے۔ تشریح اس طرح سے ہے، شاعر کہتا ہے کہ تمہاری شہادت یقیناً انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے کہ فاطمہ آپ نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر کے مسلمانوں کے لیے جو ایک نئے راستے کھول دیے۔ تمہاری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ کو دیکھ کر اور بھی بہت سے لوگ میدان عمل میں آ گئے ہیں۔ لوگ آپ کو نمونہ بنا کر تمہاری پیروی میں اپنی جانیں آزادی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو جذبہ عمل سے بھرپور ہیں۔ مسلمانوں کی ملی غیرت جاگ اٹھی ہے، اب وہ ہر حال میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مختصر تشریح۔ آخری شعر ہے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل الفاظ دیکھ لیجئے۔ تابانی کے معنی چمک ہیں، کہن یعنی پرانا، نو نیا، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، اور پرتو سایہ یا روشنی۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، ان ستاروں کی چمک دمک میں نیا اور پرانا دونوں طرح کا انداز پایا جاتا ہے، اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی ان میں شامل ہے۔ مختصر تشریح یہ ہے، اقبال اس نظم میں کہتے ہیں کہ دراصل یہ شعر دوسرے پچھلے شعر سے جڑا ہوا ہے، یعنی دونوں ایک ہی پیرائے میں لکھا گیا ہے، اقبال نے لکھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت بیدار ہوا۔ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اے فاطمہ ان کے نقش قدم پر چلی، اور اب اس نے انقلاب کی ابتدا کر دی۔ اس انقلاب سے مسلمان قوم اثر لے رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی بھی شامل ہے جو فاطمہ نے آزادی کی شمع روشن کر کے چاروں طرف بکھیر دی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر تشریحات مکمل ہو گئی۔ دراصل اقبال نے اس نظم میں لیبیا کے مسلمان اٹلی سے اپنی آزادی کے لیے جو جنگ لڑے تھے اس میں فاطمہ کا کردار بیان کرتے ہوئے، کیونکہ ایک عرب لڑکی ہونے کے باوجود بھی فاطمہ میدان عمل میں آئی، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے، اور ان کی جان قربان کرنے کے بعد مسلمانوں میں ایک نئی دین اسلام کے خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ایک نئے عزم اور ولولے سے مسلمان میدان عمل میں آیا، اور مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہو گئی۔ لہٰذا اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کی مثالیں دیتے ہوئے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بھی دین اسلام کی خاطر ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے ہمارا کردار بہت زیادہ اہم ترین ہے۔ لہٰذا دین اسلام کی خاطر اور دین اسلام کو ترقی کے راستوں پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو، اور کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے کسی دوسری لیسن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بندہ حقیر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔